نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر قال صليت مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه العيد وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه محشور فصلى ثم خطب قال ألا تأكلوا من لحوم أزهيتكم بعد 3 أيام قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر بذلك۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم اور بہت ہی رقیق موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع اور مسئلہ ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں۔ احناف کے ہاں اور جمہور کے ہاں قربانی کے ایام جو ہے وہ 3 ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، جبکہ ہمارے محترمین غیر مقلدین وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام وہ 4 ہیں۔ احناف کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہے اس بات پر کہ قربانی کے ایام وہ 3 ہے، 4 نہیں ہے۔ سب سے پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ روایت یہ ہے کہ اظہر فرماتے ہیں کہ صلیت مع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محصور، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قید میں تھے، محصور تھے۔ فصلی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ ثم خطب، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا بیان میں الا لا تأکلوا من لحوم اضحیتکم بعد 3 ایام، آپ نے فرمایا خبردار تم اپنی قربانی کو نہ کھاؤ 3 دن سے زائد۔ کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بذلك، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم فرمایا ہے۔ اس روایت کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول لا يأكل احدكم من لحم اضحیته فوق 3 ایام۔ اس روایت کا اور پہلے روایت دونوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا، قربانی کے گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا۔ اس مضمون کی حدیث تقریباً 16 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ اس حدیث سے بالکل ظاہر ہے کہ جب 4تھے دن گوشت کی ایک بوٹی رکھنے کی بھی اجازت نہیں تو پورا بکرا قربان کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ قربانی کے 3 ہی دن ہے، اگر 4 ہوتے تو 4 دنوں تک گوشت رکھنے کی اجازت ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک تم قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو، اس کے ماوراء جو ایام ہے اس میں تم قربانی کے گوشت نہیں رکھ سکتے۔ تو جب قربانی کے گوشت رکھنے سے منع فرمایا تو پورا بکرا ذبح کرنا 4تھے دن میں یہ کیسے جائز ہوگا؟ اسی طرح یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں اکثر مسلمان مسکین تھے، تو مالداروں کو حکم دیا
کہ ان مساکین اور فقراء کو کھلاؤ اور 3 دن کے بعد گھر میں رکھ کر ذخیرہ مت بناؤ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب پورا سال بھی رکھنا جائز ہے۔ لیکن جب ابتدائی اسلام میں 3 دن گوشت رکھنے سے منع فرمایا تو اگر قربانی کے دن 4 ہوتے تو آپ یہ فرماتے کہ 4 دن سے زائد تم قربانی کا گوشت نہ رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے ایام جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ کی سلسلۃ الذہب یعنی سنہری سند سے وہ روایت مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مالک عن نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى رواہ الامام مالک فی الموطأ۔ حاصل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہے، صحیح روایت ہے۔ فرمایا الاضحى یومان بعد یوم الاضحى کہ قربانی کے ایام 3 دن ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی قربانی کے 3 دن ہی روایت کی ہے کہ قربانی کے ایام وہ کیا ہے؟ 3 دن ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے کہ آپ جب روایات بیان کرو گے تو یہ کہیں گے یہ تو صحابی کا اثر ہے۔ اس بارے میں شرح نخبۃ الفکر اور دوسرے جو اصول کی کتب ہے، احادیث کی اصول کی کتب، اس میں یہ بات نقل ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی روایت نقل ہو اور اس کا مدار عقل پر نہ ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ روایت سنی ہے۔ تو وہ روایات جو مدرک بالعقل نہ ہو تو وہ مرفوع سند کے حکم میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر غیر مقلدین کے بعض دلائل ہے وہ میں بیان کروں گا۔ ایک دلیل یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل التشریق ذبح، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل التشریق ذبح، کہ تشریق سب کے سب ذبح کے دن ہے۔ تو اس روایت کے 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، رواہ مسلم، کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے گا۔ یہ مضمون تقریباً 14 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اب ان روایات کے خلاف حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو لہٰذا یہ منکر ہی شمار ہوگا۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ اس میں ایک راوی ہے سلیمان ابن موسیٰ الاشدق۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں قال البخاری عنده مناکیر، کہ یہ جو سلیمان بن اشدق تھے یہ بہت سارے منکر روایات بیان کرتے تھے، لہٰذا وہ جس سند میں ہوگا وہ روایت قابل للاحتجاج نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احد فقہاء ولیس بالقوین فی الحدیث، کہ سلیمان بن اشدق ایک فقیہ تو تھے لیکن احادیث کے باب میں یہ قوی نہیں تھے۔ تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ نمبر 246۔ یہی وجہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے سابق مناظر مولانا بشیر احمد سہوانی وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فتاوی علماء اہل حدیث۔ تو حاصل یہی ہے کہ قربانی کے جو ایام ہے یہ 3 دن ہے کیونکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النہر 3 ایام اولها افضل، کہ قربانی کے 3 دن ہے اور سب سے پہلے دن میں قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ
افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جو ایام ہے یہ 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ جو بعض غیر مقلدین اس بات کے قائل ہے کہ قربانی کے ایام 4 دن ہے، ان کے پاس اس بارے میں کوئی قوی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔